اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم، اس کی آیت 98 ہے۔ یہ سورہ مکیہ میں نازل ہوا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاف یا عین صاد۔ اس کے مطلب تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پہ کی تھی۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زکریہ نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہے اور سر میں سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب، آپ سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں رہا۔ یعنی زکریہ علیہ السلام دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف کھاتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے رب، اس کو خوش اتوار بنا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریہ علیہ السلام نے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زکریہ، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجا کے زکریہ علیہ السلام کو یہ وحی کرے کہ آپ کو ایک لڑکا دے رہے ہم نام، جس کا نام یحییٰ ہے، اور اب تک یہ نام کے کوئی لڑکے پیدا نہیں ہوئے بول کے بولے۔ آیت نمبر 8 میں زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کس طرح میرے ہاں لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کو کوئی چیز نہ تھے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولنے لگا کہ بولو اللہ تعالیٰ کیسے کوئی کچھ بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی تمہارے کو پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کیسے تم کوئی چیز نہیں تھے جب بول کے بولے۔ آیت نمبر 10 میں زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سلامت ہو کر بھی 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زکریہ علیہ السلام بولے کہ میرے کو ایسی نشانی بتا دو میرے بچے یحییٰ علیہ السلام آنے کی، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم ٹھیک ٹھاک رہو گے، پھر بھی تم 3 دن اور 3 رات لوگوں سے بات نہیں کر سکوں گے اوکے بولے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر زکریہ ایک دن حجرے کے باہر آئے اپنی قوم کے پاس، اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اپنے اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے یحییٰ، کتاب کو مضبوط پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکاپن ہی میں دانائی عطا کی تھی۔ یعنی لڑکے پن میں اللہ تعالیٰ ان کو دانے عطا کر دیتی ہے، یہ سب بتا دیے تھے کتاب کی باتیں سب کچھ۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے پاس سے ان کو شفقت اور پاکیزگی بھی عنایت کی تھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سلام ہو ان پر جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ وفات پائے اور جب وہ زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے یحییٰ علیہ السلام کے اوپر کہ جب انہوں پیدا ہوئے تھے، پھر جب انہوں وفات یعنی مریں گے، پھر جب حشر کے دن پھر زندہ اٹھائے جائیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو سلام بولے جب۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئی جو مشرق کی جانب تھا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے ان کے سامنے پردہ ڈال لیا، تو ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ آیت نمبر 19 میں فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم کو ایک لڑکا عطا کروں۔ آیت نمبر 20 میں مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ یعنی مریم علیہ السلام پر بولے کہ اب میرے یہاں لڑکا کیسا ہوگا جب تک میرے کو کوئی بشر کوئی انسان چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں بول کے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔